السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سیدنا محمد امام الاولین والآخرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الخلفاء الراشدین وآلہ وأصحابه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت، اپنی عزت، اپنے غلبے کا اظہار فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو اپنی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ توکل کرنے کا بیان بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے آمنت باللہ کہا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا علم، اس کا کلام، دیگر رب تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ اور اگر صرف آمنت باللہ کہہ دیا، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نہ ناموں پر ایمان ہے، نہ اس کی صفات پر ایمان ہے، نہ اس کی خوبیوں پر ایمان ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو شان ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان میں تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہم نے آمنت باللہ کا اقرار تو کر دیا، اے اللہ ہم تیری ذات پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے یہ تو کہہ دیا ہے، لیکن ہمارے دل نے خدا کی قدرت کو ابھی تسلیم نہیں کیا۔ اور مسلمان ہونا، ایمان لانا نام ہے، زبان سے بھی کہنے کا، دل سے بھی یقین رکھنے کا۔ بغیر اللہ کی ذات پر یقین کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا، اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرنے والا، جب تک کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کا یقین اپنے دل میں نہ بٹھا دے، اس کا مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر اللہ کی قدرت پر اس کی یقین نہ ہو تو پھر اس کا ایمان ہے زبان سے کلام کرنا بھی دیکھا۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ بھروسہ ہم کریں تو اس پر کریں، اللہ کی ذات پر کریں۔ ایک تفصیلی مضمون ہے، اب اس میں دو باتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے امید، دوسرا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر لازم رہنا، تقدیر پر ایمان لانا، اللہ نے بندوں کے حق میں جو مقدر کیا ہے اس کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے والی نہیں، اس بات پر یقین رکھنا۔ فائدہ دینے والا کون؟ اللہ۔ نقصان کی ذریعہ آسمان والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس بات پر یقین مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، نہیں ہوتا اس پر یقین تو پھر یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بعض تبغ پرستی کے بعد انگلیوں سے
कैंची की तरह नहीं करना, इससे नपुंसक इफलासी आती, चप्पल उल्टी नहीं रहना, नहीं रहना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है। वो सफर का महीना आया तो फिर कोई अच्छा काम नहीं करना, कोई नया कारोबार नहीं करना, फलाह करना, ये सब बेकार की बात है। सफर का महीना कोई नया नुकसान पहुंचाने वाला इस पर ईमान नहीं रखना। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हदीस शरीफ में तो आ चुका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बीमारी दूसरे को नुकसान पहुंचा नहीं सकती, और किसी परिंदे को देखकर उसके फायदा नुकसान पहुंचाने का तवक्कुल इख्तियार करना इस शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। सफर का महीना आ जाए तो उसको बुरा समझना, इसका शरीयत से, इस्लाम से, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तस्लीम की तालीमात से और अल्लाह ताला की जान पर तवक्कुल, यकीन और भरोसे से कोई ताल्लुक नहीं। सफर के महीने से नुकसान होता है तो फिर सफर के अलावा बाकी के जितने महीने मुहर्रम है, उसके बाद तो सफर का महीना आना है, फिर मिलाद नबी का महीना, उसके बाद रबी सानी का 11वीं शरीफ का महीना, रजब का महीना आता है, रमजान का महीना आता है, शब्बान का। क्या किसी की मिजाज किसी महीने में खराब नहीं है? क्या कोई बीमार नहीं हुआ? नहीं, बीमारी की इंतजार करती सफर का महीना आए तो उसको नुकसान पहुंचाए, उसको बीमार करे, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी सफर में भी मर सकता है, मुहर्रम में भी इंतकाल कर सकता है। इंतकाल करने का ताल्लुक सिर्फ सफर के महीने से नहीं है। कोई उम्र हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कैसी उम्र का हो, सुबह हो कि शाम हो, मुहर्रम के सफर हो, अगर उसकी मौत आती है तो वक्त मुक़र्ररा पर कुरान करीम का ऐलान है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना सअतन व ला यस्तक़दीमून। जब उनकी मौत आती है तो ना एक लम्हे के लिए ताख़ीर होती है, ना एक लम्हा पहले कोई मरता। फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह की बात पर भरोसा करना। सफर का महीना हो तब भी अल्लाह के नाम पर, रबी अव्वल का महीना हो तब भी अल्लाह के नाम पर भरोसा। बीमारी का मामला है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का मंशा, अल्लाह का इरादा, अल्लाह ताला ने अगर किसी के हक में तय नहीं किया है तो बीमार को, बीमार करने वाली बीमारी उसको मौत की तरफ नहीं ले जा सकती। अल्लाह शिफा करेगा। किसी की बीमारी अपनी खुदी से किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो बीमारी दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाए? अल्लाह की दान पर भरोसा करना चाहिए। हुजूर पीरान की सरकार है, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अच्छी मिसाल देकर समझाया इस किताब अल फतहुल रब्बानी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी खुसूसियत क्या थी? अल्लाह की राह पर भरोसा करना। एक खास बात हज़रत इब्राहिम की थी। कितने वाक़यात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उनके हाथ में डाल जाने का वाक़या है, बिना लिहाज अल्लाह पर भरोसा किया, तवक्कुल अल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझको आग में डालने का फैसला तकदीर में कर दिया है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझको आग में गिरने से नहीं रोक सकती। ये अल्लाह की दावत है। और फिर आग का काम क्या है? ठंडक पहुंचाना नहीं, जलाने। मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो यकीन था वो आग के जलाने के बारे में नहीं, उनका इतना पुख्ता यकीन था कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो जलाने वाली आग भी मुझको नहीं जला सकती। और जैसा उनका यकीन था, अल्लाह ताला ने उनके यकीन के मुताबिक उनके साथ मामला किया। क्या हुआ? आग सूझ गई, बड़ी खतरनाक आग बन गई। इतनी गर्म, उसकी
اتنی تواضع کے کوئی آگ کے قریب بھی نہیں جا رہا، اتنی لہرتی آگ اس کے شعلے ایسے بھڑک رہے ہیں کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی گزر جائے تو اس واقعے کی تفصیل میں آتا ہے کہ وہی گرمی کی تار اور اسی آگ میں گر پڑتا۔ اور مسئلہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کیسے ڈالیں، قریب نہیں جا سکتے۔ تو بتایا گیا کہ وہاں پر لوگوں نے، شیطان نے ان کو سمجھایا کہ کیا کیا جائے، گوبھی بنایا جائے۔ تو ایک چیکا تیار کیا گیا، اس کو گول پھرایا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور بٹھا کر تیز رفتار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دھوکے بنا کر پھینک دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے، لیکن گرے سے ہی آگ سے ڈرے گئے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، آگ میں ڈالے جانے سے پہلے آپ کو بچانے کے لیے فرشتے بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، آپ سے خواہش کرنے لگے کہ بس آپ ان کو کہہ دیں کہ معاملے کو ختم کرنا ہے، آپ کو بجھا دینا ہے، ان آگ پر ظلم کرنے والے، ستانے والے، آپ کو جلانے کی کوشش کرنے والوں کو ختم کر دینا ہے، اس کے لیے ہتھیار ہے۔ کوئی ضرورت ہے تو بتائیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ ضرورت ہے، لیکن جبرائیل تم سے نہیں، پروردگار عالم کا مجھ محتاج، میری ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا۔ تفسیر مدارک میں یہ جو سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس میں ذکر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اما الیک فلا جبرائیل ابرا، تم سے میری ضرورت تو تم سے نہیں ہے، میری ضرورت کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، اللہ کی اگر تقدیر میں لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق مجھے آگ میں جانا ہے تو جاؤں گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ کا بچہ ہے کہ میری حفاظت ہو تو کوئی مجھ کو آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ اتنا پختہ یقین اور اتنا کانفیڈنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضور وسیع رضی اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کو سمجھاتے ہوئے اس واقعے کو آپ نے بتایا کہ بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا کہ بس دوسروں سے کوئی تعلق نہیں، دوسروں کا کوئی سہارے کی فکر نہیں، دوسروں کی کسی مدد کی فکر نہیں۔ تو یہ کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ سنتی کیا نہیں سنتی، آگ ہماری آپ کی بات نہیں سنتی، آپ کو بنانے والا جو رب العزت ہے اس کی بات کو سنتی ہے، اس کا حکم ہوا کہ تیرے اندر جلانے کی تاثیر ہو تو وہ دنیا کو جلانے کا کام کرتی ہے، وہی رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے کہ اے آپ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، پھر بھی آگ کو حکم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو جلا سکے، محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جلانے کی تاثیر آگ کو کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہی پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ سب کو تو جلانے کا کام کر سکتی ہے، لیکن میرا ابراہیم تیری اب گود میں آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جانا ہے، اس کے لیے تجھے سلامتی والی بھی بن جانا ہے۔ تو آگ میں جانے کی بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ اگر بچانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلانے والی آگ سے بھی حفاظت کرنے والا۔
وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ موقع حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے. حضور پاک علیہ السلام و تسلیم نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آگ پر ان کو لٹا کر ستایا جا رہا. ایک چھوٹی سی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آگ پر لٹایا گیا کیسے برداشت کر سکتے. بہرحال ہوا یہ کہ حضور کو جب انہوں نے دیکھا تو پکارا یا رسول اللہ ذرا توجہ فرمائے، اپنی رحمت کی چادر کو مجھ پر اڑا دے، اس کی ٹھنڈی ہواؤں کی اب عمار بن یاسر کو ضرورت. حضور پاک علیہ السلام اور تسلیم جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو اختیار دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے آگ کو حضور نے حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ یا سلام اللہ کہ اے آگ تو عمار ٹھنڈی و سلامتی والی ہو جا کما کنتی علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. ہم واقعے میں آتا ہے کہ حضور کا آگ کو یہ کہنا کیا تھا کہ ہم مصیبت پوچھ گئی. آگ نہیں بجھتی، آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈک اختیار نہیں کر سکتی. یہ سب کے بس کی بات ہے. اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر یقین ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی گلے گلزار اور سلامتی والی بنا کر بتایا. بہرحال اس کو بھروسہ ہے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی مدد کو قبول نہیں کیا. اللہ کی ذات پر یقین کیا کہ اگر آگ میں جانا اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر آج اللہ تعالیٰ مجھ کو بچانے والا ہے تو کوئی طاقت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن مجید کے ان واقعات کا اور احادیث مبارکہ میں موجود توکل کے حوالے سے جو تفصیل ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یاسین شریف ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نیک بندوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے سے روکنے کے لیے اپنے دو امتیوں کو، اپنے دو نیک لوگوں کو بھیجا انطاکیہ شہر کی طرف. پھر انہوں نے حق کا پیام پہنچایا تو بات بننے نہ پائی اور اس علاقے کے بادشاہ نے ان کو قید کر دیا. تو پھر قرآن مجید سورہ یاسین فاعززنا بثالث، ہم نے تیسرے شخص کو بھیجا. تو وہ پہلے جو دو لوگ گئے ان کا نام صادق اور صدوق بتایا گیا، یوحنا اور دوسرا نام بھی بتایا گیا، اور تیسرے جو ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے ان کا نام شمعون بتایا گیا. بہرحال یہ لوگ جب نیک لوگ ان کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم تم کو منحوس سمجھتے. سفر کے مہینے کو جس طرح لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے. اس طرح کے واقعات حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے نیک لوگ جب انطاکیہ بستی میں گئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کئی کو منحوس سمجھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جواب دیا کہ
قالوا طائركم معكم، ارے تم یہ بارش کے آنے نہیں آنے کو دیکھ کر منحوسی نحوست سمجھ رہے ہو؟ تم جو کفر میں اور بت پرستی میں پڑے ہوئے ہو، یہ اس سے بڑھ کر نحوست کی بات ہے، اور تمہاری یہ نحوست تمہیں پسند کہیں ممکن تم بنا تم قوم مسلم، کا ہی اچھا ہوگا تھا کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، کفر سے شرک سے بت پرستی سے بات آ جاتی، تم بعد نہ آ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے اور اعتدال و انصاف سے ہٹ کر اسراف کرنے والے قرار پائے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری کسی کو اپنی خودی سے اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا، پرندوں کے ذریعے نحوست لینے کا اسلام میں تصور نہیں، کوہ دکھ گیا کیا ہوتا کہ کیا، الو کا ذکر آیا اس ذریعے، الو دکھا اس سے برا سمجھ رہے ہیں، اور یہ پرندے کیا انسان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی طاقت پر بھروسہ، اللہ کی قدرت پر یقین، ولا سفر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی کہ یہ سفر کا مہینہ مراد ہے یا پھر اس سے تمام وہ بدفالی بدشگونی مراد ہے جو لوگ جاہلیت میں ریا کرتے ہیں، بہرحال سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور بدشگونی ہو، کوئی اور تمام ہو، اس کو شریعت میں کسی طرح کی جگہ نہیں دی گئی، مہینے آتے ہیں آتے جائیں گے گزر جائیں گے، لیکن نہ مہینوں سے کسی کے موت کا تعلق ہے نہ کسی کے فائدے اور نقصان کا تعلق ہے۔ اگر سفر کا مہینہ نقصان کا ہو تو پھر دوسرے مہینے میں کسی کو کاروبار میں نقصان ہونا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ سفر کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، سفر کے مہینے کی وجہ سے کوئی بیمار ہو تو پھر آئندہ 11 مہینوں میں کسی کے بیمار ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سفر کا مہینہ پوری ذمہ داری لے لینا، تو ایسا نہیں ہے، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کی فکر رکھتے تھے کہ مہینہ آ جاتا تو پریشان ہو جاتے تھے، بچوں کی حفاظت کرتے تھے، کہ ان کو بھیجتے نہیں تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے، شادی نہیں فلاں نہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان اچھے عقیدے کی طرف اس کی واقفیت کی طرف آمدہ ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، لوگ اگرچہ کہ اس کو پسند نہ بھی کریں لیکن ایک ان کی ضرورت بن کر یہ شادی کا موقع آ رہا ہے کہ وہ نکاح کی محفل منعقد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر سب کی زندگی میں برکت بھی دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور بنیادی طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ فائدہ پہنچانے والی نقصان کے ذریعے آزمانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چھری ہو کر کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، آگ ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو جلا نہیں سکتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، پروردگار عالم تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوچ صدیق دے، وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔